اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اپنے چینل اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سحری کی وہ برکت جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سحری ایک ایسا لمحہ جو اندھیرے اور روشنی کے بیچ آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ ایک طرف گہری نیند، بند آنکھیں، خاموش گلیاں، اور دوسری طرف ایک ہلکی سی آواز جو ہمیں جگاتی ہے۔ اکثر ہم اس آواز کو بوجھ سمجھتے ہیں، الارم بند کر دیتے ہیں یا دل میں کہتے ہیں کہ بعد میں رکھ لیں گے، ابھی سحری ضروری نہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سحری صرف کھانے کا نام نہیں، یہ ایک ایسی برکت ہے جو خاموشی میں بانٹی جاتی ہے اور زیادہ شور مچانے والوں کے حصے میں نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو محض ایک معمول نہیں بلکہ رحمت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند نوالوں میں آخر ایسی کون سی برکت چھپی ہے جو پورے دن کی عبادت کو سہارا دیتی ہے؟ اگر یہ صرف جسم کی طاقت ہوتی تو کوئی بھی بھرا ہوا کھانا کافی تھا، مگر سحری کی برکت جسم سے زیادہ روح پر اثر کرتی ہے۔ دوستو، سحری کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا تقریباً سو رہی ہوتی ہے، شور ختم ہو چکا ہوتا ہے اور انسان تنہائی میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب دعائیں زیادہ سچی ہوتی ہیں کیونکہ ان میں دکھاوا نہیں ہوتا، نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا، بس ایک بندہ اور اس کا رب۔ اسی لیے سحری کا وقت صرف پیٹ بھرنے کا نہیں، دل بھرنے کا وقت بھی ہے۔ قرآن میں جس وقت کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے وہ سحر کا وقت ہے۔ وہ وقت جب لوگ استغفار کرتے ہیں، جب آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جب اللہ بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ سحری اسی وقت میں آتی ہے، گویا روزے کا آغاز ہی اللہ کی قربت سے ہو رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص سحری چھوڑ دیتا ہے وہ صرف کھانا نہیں چھوڑتا، وہ ایک خاص روحانی لمحہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں سحری کوئی بھرپور دسترخوان نہیں ہوتی تھی، چند کھجوریں، پانی کا ایک گھونٹ، کبھی جو کی روٹی، بس یہی سحری تھی۔ مگر اس سادہ سحری میں بھی وہ طاقت ہوتی تھی کہ لوگ دن بھر کام کرتے، سفر کرتے اور عبادت میں کھڑے رہتے، اس لیے کہ طاقت کھانے کی مقدار میں نہیں، نیت کی سچائی میں ہوتی ہے۔ آج ہم نے سحری کو ایک بوجھ بنا لیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نیند پوری نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں کہ کچھ کھانے کا دل نہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سحری نہ صرف جسم کو طاقت دیتی ہے بلکہ روزے کو آسان بھی بناتی ہے۔ جو شخص سحری کے بغیر روزہ رکھتا ہے وہ دن بھر کمزوری اور چڑچڑے پن کا شکار رہتا ہے اور پھر یہی کمزوری عبادت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دوستو، سحری ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ روزہ اچانک شروع نہیں ہوتا، یہ ایک تیاری کے ساتھ آتا ہے۔ جس طرح جنگ سے پہلے سپاہی خود کو تیار کرتا ہے، اسی طرح روزے سے پہلے سحری ہمیں ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سحری کے بعد رکھا گیا روزہ صرف بھوک نہیں ہوتا، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ سحری کا وقت ہمیں اجتماعیت بھی سکھاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ دنیا بھر میں اٹھتے ہیں، ایک ہی نیت کرتے ہیں اور ایک ہی مقصد کے لیے خود کو روکتے ہیں۔ یہ ایک خاموش اتحاد ہے جو بغیر کسی اعلان کے قائم ہو جاتا ہے۔ سحری میں کی گئی دعا دن بھر کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ چند لمحے جب آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں مگر ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، وہ لمحے اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے سحری کی برکت پورے دن میں بکھر جاتی ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کے سہارے چل رہا ہے۔ دوستو، جب ہم سحری کو نظر انداز کرتے ہیں تو دراصل ہم روزے کی شروعات کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ رمضان کا ہر لمحہ اہم ہے، خاص طور پر وہ لمحہ جو نیند اور عبادت کے بیچ آتا ہے۔ سحری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے اٹھنا کبھی ضائع نہیں جاتا، چاہے وہ چند نوالوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی بار جب سحری کا الارم بجے تو اسے ایک تکلیف نہ سمجھیں، اسے ایک دعوت سمجھیں۔ یہ دعوت ہے اس برکت کی جو اندھیرے میں بانٹی جاتی ہے اور جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو نیند پر اللہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی سحری کی اصل حقیقت ہے اور یہی وہ برکت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جاتے ہوئے آپ سے یہی کہیں گے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا،
کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری صبحوں کو برکتوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ کو ضرور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔